فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج سے آغاز کر رہے ہیں مستند کتاب کہ جس کا نام ہے 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار۔ آئیے اس انتہائی مستند کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ جو لکھا ہے کہ جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو بات لکھی ہے یعنی جملہ حقوق محفوظ ہیں، ان کو یہ ایک کالم میں لکھی گئی ہے، جبکہ یہی تمام تفصیلات الگ سے دوبارہ اسی صفحے پر موجود ہیں جو کہ مشخصات کتاب کے نام سے ہیں۔ لیکن آئیے ہم دونوں چیزیں مل کر پڑھتے ہیں۔ جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں، یہاں پر کالم میں لکھا ہے کہ خامنائی سید علی رہبر انقلاب اسلامی ایران 1318، 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار، سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، کراچی، العرفان پبلیکیشنز، کراچی، پاکستان، 2023، 1444 ہجری، 1401 شین اور 986 سواد۔ اور پھر ساتھ آگے لکھا ہے ISBN، یہ بڑا بڑا لکھا ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے 978-967-7742-10-3 لکھا ہے۔ اصلی عنوان انسان 250 سالہ، حلقہ سوم، پہلا ایڈیشن 2023 عیسوی، قیمت 1500 روپے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ نمبر 1 تاریخ اسلام، 2 ائمہ اہل بیت علیہم السلام، 3 14 معصوم علیہم السلام، اور ساتھ ہی لکھا ہے الف سید کوثر عباس موسوی مترجم، اور نیچے ایک لائن میں لکھا ہے کہ 8D2 خے اور 1692، اور پھر ساتھ ہی DSR، اور ساتھ لکھا ہے 955/0844۔ یہ تو وہ تمام تفصیلات تھیں جو کہ ایک خانے میں کے اندر تھی۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ مشخصات کتاب، تفصیلات یوں ہیں کہ نام کتاب 250 سالہ انسان، حلقہ سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار، از آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی مدظ اللہ الاعلیٰ، مترجم سید کوثر عباس موسوی، KOSARMOUSAVI79@gmail.com، اور یہ سب اسمال ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے تصحیح و نظر ثانی مولانا منظور حسین ابو الحسنی و ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی، ٹائٹل ولایت علی ابراہیمی، ناشر ہیں العرفان پبلیکیشنز، کراچی، پاکستان، اشاعت مارچ 2023 عیسوی، تعداد 1000، تابع توئی الف بے عین، تابع سید غلام اکبر، ہدیہ 1500 روپے، عالمی معیاری کتاب نمبر ISBN 978-969-7742-10-3۔ یہ تو تھا اس پہلے صفحے کے اوپر تفصیلات۔ اور اب یہ جو پہلا صفحہ تھا، کہنے کو تو ہم اس کو پہلا کہہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے جو صفحات تھے اس میں ایک پہ بسم اللہ لکھا ہوا تھا، ایک پہ کتاب کا نام تھا، اور یوں یہ چوتھا صفحہ تھا۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہم فہرست مطالب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فہرست
پڑھنے کا آغاز کریں۔ بتاتی چلوں کہ یہ کتاب کل 982 پیجز پر مشتمل ہے، لیکن ان پیجز کی تعداد دیکھ کر ہم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا، کیونکہ اس میں سے ہم بہت کچھ جان جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم پڑھتے پڑھتے اس سفر کو طے کر جائیں گے۔ اور اس میں کل 4 ابواب ہیں، جیسا کہ شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ 4 ابواب ہیں۔ تو آئیے فہرست مطالب آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے عرض ناشر پیج 9 پر۔ اچھا، یوں پیج 9 پر اس لیے کیونکہ اس صفحے پر یعنی کتاب کے صفحہ 5 پر ہم فہرست مطالب پڑھ رہے ہیں، جو کہ صفحہ 8 تک ہوگی یقیناً، اور عرض ناشر ہم پیج 9 پہ پڑھیں گے، عرض مترجم پیج 10، تقریض 13، مقدمہ پیج 15، غدیر رسالت کا تسلسل پیج 16، رسالت کی میراث کتاب اللہ و اطرتی پیج 27، امامت کا فلسفہ پیج 33، پھر ہے ائمہ علیہم السلام کی صحیح معرفت کی ضرورت پیج 39، جہاد اور جدوجہد کا تصور پیج 55، امامت کے 4 ادوار پیج 65، جہاد اور جدوجہد کا تصور جو تھا وہ پیج 55 پہ تھا، اور امامت کے 4 ادوار 65 پر ہے۔ پھر ہے جلد سوم کے موضوعات کا اجمالی خاکہ پیج 68۔ اور اب سامعین پہلا باب یہاں پر لکھا ہے، جس کا عنوان ہے تاریخ امامت کا پہلا دور، خاموشی اور تعاون، یہ اس کا عنوان ہے، جبکہ صفحہ 77 پہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اس پہلے باب میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے؟ وہ ہے تاریخ امامت کا پہلا دور 78، امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت پیج 80، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا مقام و منزلت پیج 97، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ پیج 116، بارگاہ الہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، اور یہ پیج 127 پہ لکھا ہے۔ پھر ہے زہرائے اطہر سلام اللہ علیہ کی عظیم جد و جہد پیج 134، اسلام کی حفاظت کے لیے صبر، خاموشی اور تعاون پیج 141، نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوی معاشرے کے بنیادی خد و خال سے روگردانی پیج 151، باطل کے خلاف بغاوت، حق کی بیعت اور بیعت کی مخالفت کرنے والے 156 پیج پر۔ پھر ہے لوگوں کی بغاوت کا تجزیہ امام علی علیہ السلام کی زبانی پیج 167 پر۔ اب آگئے ہیں ہم دوسرے باب کی جانب، کہ جس کا عنوان ہے تاریخ امامت کا دوسرا دور، مظلومیت کے ساتھ اقتدار پیج 177 پر۔ اس دوسرے باب میں اور کیا کیا عنوانات ہیں؟ وہ ہیں امامت کا دوسرا دور 178 پیج پر، علوی حکومت کا منشور، روحانیت اور عدالت کی طرف واپسی پیج 181، علوی حکومت کا منشور، ماضی سے عبرت اور مستقبل کے منصوبے پیج 190، علوی حکومت کا منشور، حکومت کے محرکات 219، علوی حکومت کا منشور اور حکومت کے مخالفین 229، علوی حکومت کا منشور، انفرادی اور اجتماعی عدالت کا قیام 235، علوی حکومت کا منشور، حکومتی عہدیداروں کا چہرہ 243، علوی حکومت کا منشور، حکومتی عہدیدار نمبر 2 لکھا ہے یہاں پہ، جو کہ ہم پیج 256 پر پڑھیں گے، علوی حکومت کا منشور، اصولی موقف اپنانا اور دباؤ قبول نہ کرنا پیج 275 پر پڑھیں گے۔ پھر ہے علوی دور حکومت کے فتنے، جنگ جمل 285، جنگ صفین 296، جنگ نہروان 308، اور پھر ہے فتنون کے ساخت کی پہچان تے نون و نون، فتنون کے ساخت کی پہچان پیج 325 پر، بصیرت اور استقامت 332، علوی حکومت کا منشور، جنگ کی حکمت عملی پیج 341، نہج البلاغہ سے آشنائی کی ضرورت پیج 357، آخر کار منادی نے ندا دی پیج 364، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پہلا خطاب 388، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا معاویہ کے ساتھ آگ بجھانے والی صلح کا واقعہ پیج 393۔ اور اب آ گیا ہے تیسرا باب، تاریخ امامت کا تیسرا دور، اس کا عنوان ہے
قلیل المدتی تعمیری کوششیں پیج 401، امامت کا تیسرا دور 402، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کا تاریخی جائزہ ہم پیج 404 پہ پڑھیں گے۔ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دونوں محاذوں کے شرائط کا فرق پیج 414 پہ پڑھیں گے۔ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک دلیرانہ اقدام پیج 422 پہ، خلافت اسلامیہ کی ملوکیت میں تبدیلی 439 پیج پر، 250 سالہ انسان کی زندگی میں حسنین علیہ السلام کا کردار 457 پیج پر، مدینے سے کربلا تک 480 پیج پر، اور عاشورہ 507 پیج پر، عاشورہ کی عبرتیں ارتجاع الف ر ت جیم الف عین، ارتجاع اور ارتداد پیج 532 پر، عاشورہ کی عبرتیں خواص اور عام پیج 557، عاشورہ کے دروس نمبر 1 576 پر، نمبر 2 589 پر، نمبر 3 598 پر، اور نمبر 4 609 پر۔ پھر ہے اربعین حسینی، ایک نئی تحریک کا آغاز پیج 621 پر۔ اور اب چوتھا اور آخری باب، تاریخ امامت کا چوتھا دور، عنوان ہے طویل المدت تعمیری کوششیں پیج 633 پر۔ امامت کا چوتھا دور پیج 634، امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز اور ایک غلط سوچ کی اصلاح کی ضرورت پیج 636، امام زین العابدین علیہ السلام کا جنگی حکمت عملی کا تعین پیج 643۔ پھر ہے بنو امیہ کی سیاست اور بنیادی اہداف 648، تاریخ امامت کے چوتھے دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دو بنیادی ذمہ داریاں 664، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت 669، شیعہ تنظیم کی بنیاد حکومتی مشینری سے برتاؤ 681، شیعہ تنظیم کی بنیاد ایک تاریخی خط کا جائزہ 686، شیعہ تنظیم کی بنیاد عوام الناس اور شیعوں سے برتاؤ 699، شیعہ تنظیم کی بنیاد معاشرے کی تعلیم و تربیت 708، صحیفہ سجادیہ سے مانوس ہونے کی ضرورت 719، شیعہ تنظیم کی بنیاد زہد کی اہمیت پر 2 خطوط 724، امام محمد باقر علیہ السلام اور شیعہ تنظیموں کا پھیلاؤ نمبر 1 پیج 740 پر اور نمبر 2 پیج 758 پر۔ پھر ہے صادق آل محمد قائم آل محمد علیہ السلام 774 پر، امام جعفر صادق علیہ السلام جد و جہد کی بنیادی حکمت عملی پیج 792 پر، شیر مروجین مکتب اہل بیت، اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ شیر نہیں ہے، اس میں الف بھی ہے، غلطی سے رہ گیا پڑھنے میں، شعراء مروجین مکتب اہل بیت پیج 801۔ پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام خفیہ تنظیموں کا پھیلاؤ پیج 811، امام جعفر صادق علیہ السلام انقلابی تحریک پر قبضہ اور اس کے خلاف مسلسل جد و جہد پیج 833 پر، انقلابی اور غیر انقلابی امام زادے 847، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جد و جہد کے عروج کا زمانہ 865، امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں شیعت کا پھیلاؤ 877، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں شیعہ تنظیموں کی توسیع پیج 899، شیعہ مکتب فکر میں تقیہ کی حکمت عملی 907، تاریخ امامت کے چوتھے دور کا اختتام 919، اور پھر آ گیا زمائم 923 اور کتابیات 983 پر۔ تو یوں کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر ہم نے جو کہ فہرست تھی وہ مکمل کر لی، اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ عرض ناشر لکھا ہے، رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کا شمار عصر کے دنیا کے مؤثر ترین مذہبی اور سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے۔ سامعین یہاں پہ عصر کی ہجے کرتے ہیں، عین سواد رے، عصر یعنی زمانہ کے زمانے کے دنیا کے مؤثر ترین مذہبی اور سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ ایک مرجع ہونے کے اعتبار سے فقط اسلامی علوم ہی کے ماہر نہیں بلکہ کئی سماجی اور سیاسی علوم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔
لکھا ہے آپ اپنی تمام تر سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کے باوجود کئی کتب کے مصنف، مؤلف اور مترجم بھی ہیں۔ زیر نظر کتاب 250 سالہ انسان جلد سوئم تاریخ امامت کے 4 ادوار کے موضوع پر ایک گراں قدر کتاب ہے۔ اس کتاب کی جلد دوم متعدد بار العرفان پبلیکیشنز کراچی پاکستان کے زیر اہتمام سے شائع ہو چکی اور اردو زبان کے باذوق قارئین کی داد و تحسین حاصل کر چکی ہے۔ اب العرفان پبلیکیشنز کراچی خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کراچی کے تعاون سے اس کی تیسری جلد شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس پر ہم خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کراچی کے مشکور و ممنون ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی اس بلند پایہ کتاب کو کتابت و طباعت کے اعلیٰ معیار پر پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ قارئین اس کی ظاہری اور معنوی خوبیوں کو پسند فرمائیں گے۔ اور یہاں پر اس کے اختتام میں لکھا ہے العرفان پبلیکیشنز کراچی پاکستان مارچ 2023 عیسوی۔ اور ہم آ گئے ہیں اب کتاب کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر، جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں عرض مترجم۔ لکھا ہے زیر نظر کتاب رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی مدظ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب 250 سالہ انسان کی تیسری جلد ہے۔ 2015 میں جب فارسی میں اس کتاب کی دوسری جلد شائع ہوئی تو اس پر جلد نمبر تحریر نہ تھا، لہٰذا ہم نے بھی اصل کتاب کے مطابق اس کا تعین کیے بغیر اس کا اردو ترجمہ کر کے شائع کیا، جس کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ پھر 2020 عیسوی میں اسلامی جمہوریہ ایران میں اس کی تیسری جلد شائع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ جو کتاب پہلے شائع ہو چکی تھی وہ تو دوسری جلد تھی اور اب تیسری جلد شائع ہو چکی ہے، جبکہ پہلی جلد ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال ہم نے بھی بحیثیت مترجم یا ناشر اس کتابی سلسلے کی ترتیب میں کسی قسم کے رد و بدل کے بجائے اسی ترتیب کو باقی رکھا ہے۔ جن قارئین نے اس کتاب کی دوسری جلد کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں رہبر معظم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈالی ہے، جبکہ زیر نظر کتاب میں امامت کی تاریخ کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے اور ہر دور کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ قارئین جانتے ہیں کہ یہ کتابی سلسلہ رہبر معظم کی کوئی باقاعدہ تصنیف یا تالیف نہیں، بلکہ صحبہ، یہ جو لفظ ہے صحبہ، آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں، یہ انورٹڈ کامہ میں ہے، سواد 2 چشمی ہے، بے الف، لکھا ہے تالیف نہیں بلکہ صحبہ نامی ادارے نے آپ کی تقاریر، خطبات، پیغامات اور مختلف مقالات سے موضوع سے متعلق مواد کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی ہے۔ زیر نظر کتاب ایک مقدمہ، 4 ابواب اور ضمائم پر مشتمل ہے۔ ضمائم کی ہجے کرتے ہیں زواد میم الف حمزہ میم، ضمائم کی ہجے ہم نے کر لی، تو یہ 4 ابواب اور ضمائم پر مشتمل ہے، جس کے ابواب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلا باب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے 25 سالہ دورانیے پر مشتمل ہے۔ اس باب کے بارے میں جسے خاموشی اور تعاون کے دورانیے کا نام دیا گیا ہے، اس کے متعلق رہبر معظم خود فرماتے ہیں کہ 25 سال امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور کی طاقتوں کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی کا یہ واحد دور ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے لڑائی کے معنوں میں جد و جہد نہیں کی ہے، اگرچہ آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، اپنے فضائل بیان کرتے تھے، اپنی قابلیت کا اظہار کرتے تھے، لیکن لڑائی نہیں لڑی۔ یہ ایک نکتہ ہے،
البتہ اس دور کے آغاز سے جتنا ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، یعنی ہم جتنا حضرت عثمان کی خلافت کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ امیر المومنین علیہ السلام کے موقف میں بھی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مانند جد و جہد امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے آخر تک کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور ہے، یعنی 25 سالہ دور امامت کا آغاز ہے کہ اس دوران امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کی اور نہ ہی اپنے وقت کی طاقتوں کے خلاف کسی قسم کا جہاد کیا۔ دوسرا باب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا منصب خلافت پر فائز ہونے سے لے کر صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام تک کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ تاریخ امامت کے اس دورانیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رہبر معظم لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ دور امام علیہ السلام کے اقتدار کا دور ہے۔ امامت کا یہ دور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے 4 سال 9 مہینے اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور خلافت کے چند مہینوں پر مشتمل ہے، جو تمام تر کوتاہیوں، افسردگیوں اور بے شمار مشکلات کے باوجود، جن سے کوئی بھی انقلابی حکومت بچ نہیں سکتی ہے، اسلامی حکومت کے ایک درخشندہ ترین باب کی حیثیت سے نمایاں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسرا باب صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کر سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں رونما ہونے والے دلخراش واقعے کے پیش آنے تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ رہبر معظم تاریخ کے اس دورانیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما تاریخ امامت کا یہ 20 سالہ دور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح 41 ہجری سے لے کر واقع کربلا یعنی سن 61 ہجری تک محیط ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کے ساتھ ہی شیعوں کی نیم مخفی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا بنیادی مقصد بھی کسی مناسب وقت پر حکومت اسلامی کو خاندان نبوت کی طرف لوٹا دینا تھا، اور بظاہر یہ موقع بہت زیادہ دور بھی نہ تھا، بلکہ امیر شام کی زندگی کے خاتمے پر اس بات کی صاف امید دکھائی دے رہی تھی۔ لہٰذا تاریخ امامت کے اس تیسرے دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کی جد و جہد کا دور کہا جا سکتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تاریخ امامت کا چوتھا اور آخری دور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور 11ویں امام کی شہادت پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس دورانیے سے متعلق رہبر اعظم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ دور سابقہ راہ و روش کو طویل مدت کے لیے جاری رکھنے سے عبارت ہے، جو تقریباً 200 سال تک کئی دفعہ کامیابی و کامرانی کے دہانے پہنچتے پہنچتے ناکامیوں سے ہمکنار ہوتا رہا، گویا کامیابیوں اور شکست پر مشتمل کئی مراحل سے گزرتا رہا۔ یہ نظریاتی میدان میں یقینی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سینکڑوں تدابیر، اخلاص و فداکاریوں کے ہزاروں جلووں سے مزین اسلامی تعلیمات کی عظمتوں کے جوہر دکھانے سے عبارت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آخر میں شکر گزار ہوں ان تمام دوست و احباب کا کہ جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کے دوران کسی بھی حوالے سے میرے ساتھ تعاون کیا، بالخصوص خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کراچی کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر سعید طالبی نیا صاحب، محترم دوبارہ پڑھ لیتے نام، کراچی کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر سعید طالبی نیا صاحب، محترم جناب ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی نی صاحب، نون چھوٹی نی صاحب، جناب مولانا منظور حسین ابو الحسنی، مولانا محمد ابراہیم جعفری صاحب، جناب ہادی حسین آخونزادہ صاحب کا مشکور ہوں کہ ان تمام حضرات کا تعاون شامل حال رہا۔ مجھے اپنی کم علمی اور بے مائگی کا
پورا اعتراف ہے، تاہم میں نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ ترجمے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی غلطی کا امکان موجود ہے، اس لیے قارئین کرام بالخصوص اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں تصحیح کی جا سکے۔ امید ہے کہ یہ کتاب تاریخ امامت کے نشیب و فراز سے آگاہی کے سلسلے میں تشنگان معرفت کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سید کوثر عباس موسوی، مارچ 2023 عیسوی۔ سامعین، ہم پیج 13 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں تقریض قاف رے یہ زوئے۔ کتاب 250 سالہ انسان در حقیقت رہبر انقلاب اسلامی کی تقاریر اور پیغامات کا مجموعہ ہے، جس میں رہبر معظم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیاسی زندگی کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی تصور ایک 250 سالہ انسان ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کے مختلف مراحل میں بظاہر اختلاف کے باوجود ایک ہی ہدف پیش نظر رہا ہے، جس کا آغاز 11 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے ہوا اور 260 ہجری تک مسلسل 250 سال جاری و ساری رہا، اور اس تمام عرصے میں وہ تمام ہستیاں ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں رہیں۔ کتاب 250 سالہ انسان کا موضوع ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی ہے، لہٰذا یہ صرف ایک تاریخی کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں تاریخ کا تجزیہ بھی ہے، جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک فرد کے حالات زندگی بیان کرنے کی بجائے مجموعی طور پر ان ہستیوں کی زندگی کے اس پہلو کو موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ جس کے لیے یہ کوشاں رہی ہیں۔ لہٰذا قارئین کی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حالات زندگی سے زیادہ آگاہی 250 سالہ انسان کی فضا میں سانس لینے کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے۔ کتاب 250 سالہ انسان کے مطالعے کے بعد شاید کوئی شخص خود سے یہ سوال کرے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنی ساری مصروفیات کے باوجود، چاہے وہ انقلاب کی کامیابی سے پہلے کی جد و جہد ہو یا انقلاب اسلامی کی عظیم الشان کامیابی کے بعد کی بھاری ذمہ داریاں، اس کے باوجود ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حالات زندگی سے متعلق اتنی گہرائی کے ساتھ تحقیق اور جستجو کر سکتا ہے۔ شاید اس بات کا ادراک اس شخص کے لیے ممکن ہو کہ جس نے اپنی تمام چھوٹی بڑی مصروفیات کو چھوڑ کر ایک طویل عرصے تک مختلف ذرائع سے استفادہ کرتے ہوئے مطالعہ اور تحقیق و جستجو کی ہو، لیکن پھر بھی اس سوال کا جواب امر الہی کی باریکیوں پر غور و فکر کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج کے نائب کی حیثیت سے زمانہ غیبت میں انبیاء اور اولیاء الہی کا علمی وارث بھی بنایا ہے، یہ صرف کوئی علمی کوشش ہی نہیں ہے جسے متعدد علمی منابع اور ماخذ سے جمع کیا ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنے اسلاف کے طریقوں کو عملی طور پر اپنانے کی انتھک کوشش بھی ہے۔ یہ اس شجرہ طیبہ بریکٹ میں لکھا ہے ولایت الہی کا تسلسل ہے جو نہ صرف تاریخ کے ایک زبردست اور توانا دانشور ہیں بلکہ حکمت کا ایک ابلتا ہوا چشمہ ہے کہ اس حکمت کی ایک جھلک 250 سالہ انسان کی صورت میں جاری ہوا ہے۔ کتاب 250 سالہ انسان 3 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی جلد جوانوں، نوجوانوں اور طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، جبکہ اس کی دوسری جلد عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس سلسلے کی تیسری کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حالات زندگی سے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کتاب پہلی 2 کتابوں کا نچوڑ ہے۔ زیر نظر کتاب کا متن رہبر معظم کی تقریباً 260
تقاریر سے ماخوذ ہے جو 1969 سے لے کر 217 تک کے درمیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کی تالیف میں 4 سال کا طویل عرصہ لگا ہے۔ اس تحقیق کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں موجود تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ یہ تاریخ اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ زیر نظر کتاب کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے جو پہلی 2 جلدوں میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کتاب میں بہت سارے جزئی مسائل کو بھی موضوع بحث بناتے ہوئے ان کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً اس جلد میں حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں لڑی جانے والی جنگوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے متعدد سوالات جیسے یہ جنگیں کیوں لڑی گئیں، ان جنگوں میں امام علی علیہ السلام نے جو طریقہ کار اپنایا اس کا کیا نتیجہ نکلا کے جوابات دیتے ہیں۔ اسی طرح واقعہ عاشورہ کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے واقعہ عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے سے کیوں اعتراض کیا، آخر اس دور کے حالات کیوں کر اس نہج پر پہنچ گئے کہ واقعہ کربلا رونما ہوا۔ ان جیسے موضوعات پر غور و فکر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ کتاب 250 سالہ انسان سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بہت سارے غلط تصورات کا جواب ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے بہت سے ماہرین تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس کتاب کے مطالعے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کراچی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ کراچی جیسے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں اس بہترین کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے اردو زبان بولنے والے کروڑوں قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر میں مترجم محترم جناب آقائے سید کوثر عباس موسوی جو انقلاب اسلامی ایران اور رہبر معظم کے چاہنے والوں سے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے اس کتاب کو اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ڈاکٹر سعید طالبی نیا، نون یہ الف، نیا یہ نام کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے ثقافتی اتاشی و ڈائریکٹر خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کراچی، 10 مارچ 2023 عیسوی۔ ہم پیج 14 پر اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مقدمے سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔